نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ امت سے نبی افضل ہوتا ہے اور نبیوں میں سے بعض نبی دوسرے نبیوں سے افضل ہیں۔ انبیاء میں فضیلت کا مدار علم ہے، جس نبی کے پاس جتنا علم زیادہ ہے وہ نبی اتنا ہی دیگر انبیاء سے افضل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ آپ نبی الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، افضل الانبیاء ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت الکرسی ہے، قرآن کریم کے سب سے افضل ترین آیت یہ آیت الکرسی ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ نمرود کے ساتھ ہوا۔ نمرود کہتا میں خدا ہوں، آپ نے فرمایا خدا وہ جو زندہ کرے اور جو موت دے۔ اس نے سزائے موت کے قیدی کو بری کر دیا، بری کو سزائے موت دے دی، کہا یہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو مزید سمجھایا کہ اللہ وہ جو مشرق سے سورج لائے، تو خدا ہے تو مغرب سے لا، فبہت الذی کفر، وہ ناکام ہو گیا اور اس دلیل کا جواب نہیں دے سکا۔ باطل کو واضح کرنے کے لیے اور حق کا حق ہونا واضح کرنے کے لیے مناظرہ کرنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور طریقہ ہے۔ خود ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، قرآن کریم کی دیگر آیات سے بھی ثابت ہے۔ تو جس طرح تدریس، خطابت، امامت، جہاد دین کے شعبے ہیں، اسی طرح اعلاء کلمت اللہ، اللہ تعالیٰ کے دین کو واضح کرنے کے لیے، احقاق حق ابطال باطل کے لیے، نصرت دین کے لیے مناظرہ کرنا بھی جائز ہے اور عبادت ہے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، حضرت عزیر علیہ السلام کا بستی سے گزر ہوا، تباہ شدہ تھی، پوچھا اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ یقین تھا لیکن کیفیت پوچھ رہے تھے۔ اللہ نے ان پر موت کو طاری کیا، 100 سال تک ان پر موت رہی۔ ان کا گدھا بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے 100 سال بعد ان کو زندہ کیا، اور اس کے بعد ان کے گدھے کو اللہ اکبر، اللہ نے کس طرح ہڈیاں اور سب چیزیں اکٹھی کی، اس کے بعد دیکھا اس طرح ہم زندہ کریں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا۔ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ 4 پرندے لیے، چاروں کو ذبح کیا، گوشت الگ الگ کیا، الگ الگ پہاڑ پہ رکھا، فرمایا ان کو بلاؤ، وہ بلائے تو بتایا ہم اس طرح قیامت کے دن زندہ کریں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا سوال تھا اللہ کیسے زندہ کریں گے، ان کو بھی عملاً بتایا۔ عزیر علیہ السلام کا سوال تھا تو ان کو بھی بتایا کہ ہم کیسے زندہ کریں گے۔ فرق اتنا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو موت دی اور 100 سال کے بعد زندہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو موت نہیں دی، ان کے سامنے جانوروں، پرندوں کو ذبح کروایا، پھر ان کو زندہ کرایا، بتایا کہ ہم اس طرح قیامت کے دن زندہ کریں گے۔ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال دی ہے کہ جس طرح ایک تم اس کی مثال کیسے، جیسا کسان زمین میں ایک دانہ بوتا ہے، اس بانے 7 بالیاں اگلتی ہیں، ہر بالی کے اندر 100 پھر دانے ہوتے ہیں، تو ایک دانہ بوتا ہے تو 700 دانے زمین واپس کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جب ایک دانہ صدقے کے طور پہ دیں، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اللہ اس سے زیادہ انسان کو عطا فرمائیں گے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، یہاں بتایا کہ سود حرام ہے اور تجارت حلال ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود کو چھوڑ دو، باز آ جاؤ، ورنہ اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ جب 2 طاقتیں لڑتی ہیں تو ایک طاقت مخالف طاقت کی سب سے قیمتی چیز تباہ کرتی ہے۔ اللہ کے سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ جب انسان سود کو حرام سمجھتا ہے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو سلب فرما لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں سود سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، یہاں ایمان والوں کو بتایا جب قرضہ کسی سے لو اور دو تو لکھ لیا کرو، اور یہ تمام مالی معاملات کے اندر ہے کہ لکھ لینا چاہیے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، یہاں دعائیں سکھائی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اے اللہ ہم بھول جائیں، غلطی کر لیں، جان بوجھ کے کریں تو ہمیں معاف فرما دے، ہمارا مواخذہ نہ کرا، ہم درگزر فرما دے، رحم فرما دے۔ جب بھی انسان سے خطا ہو جائے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ سورہ آل عمران،
آل اولاد کو کہتے ہیں، عمران شخص کا نام ہے، انہی کی وجہ سے اس صورت کا نام آل عمران ہے۔ والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے عیسائی 60 افراد کا وفد آیا اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرمائی۔ گفتگو کی ترتیب یہ تھی، انہوں نے کہا ہمارے یہاں شاعر بہت عمدہ، اپنا شاعر پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شاعر حسان بن ثابت کھڑا کیا، حسان بن ثابت جیت کے۔ انہوں نے کہا ہمارے یہاں خطابت بہت ہے، اپنا خطیب کھڑا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطیب ثابت بن قیس کھڑا کیا، وہ خطابت میں جیت کے۔ جب دلائل کی باری آئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دلائل دیے اور نصارہ کے اس وفد کو خاموش کروا دیا۔ یار خیر یہ تو اس صورت کا پس منظر ہے، یہاں بات سمجھیں۔ والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وخر متشابہات۔ بتایا گیا کہ قرآن کریم کے بعض آیات محکم ہیں، واضح ہیں، بعض آیات متشابہات ہیں جن کی مراد اللہ ہی جانتے ہیں۔ یہ کیوں بتایا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کلمۃ اللہ کا لفظ استعمال کیا۔ اب یہ کلمۃ اللہ ایک متشابہ جس کی مراد واضح نہیں ہے، اس کا معنی یہود نصارہ اور لیتے ہیں، اور قرآن کریم نے بتایا کہ کلمہ کن سے پیدا ہے، یہ معنی کلمۃ اللہ کا، یہ معنی نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں یا اللہ کی روح ہیں یا اللہ کا جز ہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، یہود و نصارہ کے جرائم کو بیان کیا۔ یہ کفر کرتے، انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرتے، ظلم کرتے، تحریفات کرتے، یہ ان کے جرائم کو بیان کیا جس کی وجہ سے ان کو بہت سخت سزا کا سامنا کرنا پڑا۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مسئلہ بتا دیا کہ ایمان والوں کو کفار کے ساتھ موالات رکھنا جائز نہیں۔ موالات کہتے ہیں دلی محبت، جگری یاری کو، جگری دوستی کو، دل سے پیار نہ کریں، ہاں مدارات رکھ رکھاؤ، یا اگر اسلام کا نقصان نہ ہو تو معاملات رکھنا یہ جائز ہے۔ وہ بھی علماء سے پوچھ لینا چاہیے کون سی جائز ہے اور کون سا درست نہیں۔ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ 3 اہم واقعات کو بیان فرمایا۔ ایک واقعہ حضرت مریم کی والدہ عمران کی بیوی، انہوں نے منت مانگی کہ یا اللہ اگر تو مجھے بیٹا دے میں تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا فرمائی، تو انہوں نے کہا اے اللہ میرے ہاں تو بیٹی ہوئی ہے، میں بیٹی کو دین کے لیے کیا کروں؟ فرمایا لیس الذکر کالانثی، دیکھو جو بیٹا تم نے مانگا وہ اس بیٹی کی طرح نہیں جو ہم نے دی ہے، اسی کو اللہ کے نام پر تم وقف کر دو۔ تو انہیں بیت المقدس اپنی بیٹی کو چھوڑا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ اکبر ان کے پاس تعلیم و تربیت میں رہے۔ یہاں ایک مسئلہ تو نظر کا دیکھیں کہ نظر مانگنا کہ مجھے اللہ بیٹا دے تو میں دین کے لیے پیش کروں، مجھے اللہ اولاد دے تو میں اللہ کے لیے یہ کروں، یہ جائز ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ حضرت مریم کو زکریا علیہ السلام محراب یعنی کمرے میں رکھتے، دین کے لیے دعوت کے لیے چلے جاتے، واپس تشریف لائے ایک دن تو ان کے پاس بغیر موسم کے پھل دے کے پوچھا کہاں سے ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی جانب سے ہے۔ زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، بڑھاپا تھا، سجدے میں گر کے کہا یا اللہ آپ نے مریم کو بغیر موسم کے پھل دیا ہے تو موسم اولاد کا مجھ پر بھی نہیں، مجھے بھی اولاد کا پھل عطا فرما دے۔ دعا قبول ہوئی، بشارت ملی، یحییٰ علیہ السلام بیٹا ان کو ملا۔ یہاں بات سمجھیں، مریم علیہ السلام ولی ہیں، ان کی کرامت کو دیکھا حضرت زکریا نے اللہ سے مانگا۔ ولی کی کرامت کو دیکھ کر اللہ ولی کے خدا سے مانگنا یہ اسلام ہے، ولی کی کرامت کو دیکھ کر ولی سے مانگنا یہ شرک ہے۔ ولی کی کرامت دیکھیں تو ولی کے خدا سے مانگیں جس طرح زکریا علیہ السلام نے مانگا۔ قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بھی یہ بشارت دی کہ تمہارے ہاں بھی بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ حضرت مریم کی عمر بہت کم تھی اور مریم علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ میں نے تو ابھی تک نہ نکاح کیا، حلال طریقے پر کسی بشر نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اللہ نے فرمایا یہ ہمارا فیصلہ ہے، ہم جو کرتے ہیں وہ ہوتا ہے، یہ ہم نے فیصلہ کر لیا لہذا یہ ہو کر رہے گا۔ اللہ نے اولاد دی۔ ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ یہود عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے، ان کو قتل کرنا چاہتے، اللہ فرمایا آپ پریشان نہ ہو، یہ اپنی تدبیر کرے، ہم اپنی کرتے ہیں، اللہ کی تدبیر غالب ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا عیسیٰ علیہ السلام کو
کہ دیکھو ہم تمہاری حفاظت کریں گے، ہم تم مکمل لے لیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، یہودیوں سے بچا لیتے ہیں، تم تمہاری ذات تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، زندہ آسمان پہ اٹھایا ہے، قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے پھر نازل ہوں گے۔ یہودیوں کا نظریہ تھا کہ انہیں عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا ہے، اللہ نے تردید کی ہے کہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی اور زندہ آسمان پر اٹھایا۔ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ عیسائیوں کا جب وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، دلائل ملا، جواب ہو گیا، جب انہیں نہیں مانا تو فرمایا کہ آؤ مباہلہ کر لیتے ہیں، میں اپنی بیوی اپنے بچے لاؤ تو تم اپنے بچے لاؤ، اللہ سے بد دعا کرتے ہیں، جو گمراہ ہے اللہ اس کو ہلاک کر دے، جو حق پر ہے اللہ اس کو باقی رکھے۔ وہ مباہلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، جزیہ دے کر رہنے کے اوپر رضامند ہوئے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے یہ عہد لیا تھا کہ جب تمہاری موجودگی میں سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو تم سب نے ان پر ایمان لانا ہے، تم سب نے ایمان لانا ہے، تم سب نے ان کی بات کو ماننا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار اللہ نے عالم ارواح میں تمام انبیاء علیہ السلام سے لیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔